نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اپگریڈ نالج چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دوست، احباب لکھتے رہتے ہیں کہ ہم بہت وظیفے پڑھتے ہیں، ہر وظیفہ پڑھتے ہیں، بہت سارے وظائف کر چکے ہیں کہ مقاصد میں کامیابی نہیں مل رہی۔ جس مقصد کے لیے، جس مشکل کے لیے، جس پریشانی اور جس بیماری کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے سامعین و ناظرین، اس کی 3-4 وجوہات ہیں، وہ نوٹ کر لیں۔ اگر ان کی پابندی کرتے ہوئے آپ وظیفے پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو جلد کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اپنے مقاصد کے حصول میں آپ بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیاب فرمائیں گے، ہر مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے، ہر پریشانی سے آپ اور ہر مشکل راستے سے آپ کو نجات ملے گی۔ رزق کے بند دریچے دروازے جو آپ جادو سمجھیں، بندش سمجھیں، جو بھی سمجھیں نا، وہ آپ پر کھولیں گے۔ پہلے نمبر پر نماز۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، صرف وظائف کے لیے 11 دن، 21 دن، 41 دن یا 71 دن نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے ان کا ارادہ ہوتا ہے جب تک وظیفہ پڑھنے ہم نے نماز پڑھنی ہے، ویسے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ رب العزت کو آپ نہیں دھوکہ دے سکتے، مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ آپ فراڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا دھوکہ ہے اور فراڈ ہے، آپ کی ناسمجھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کامیابی نہیں ملتی۔ دوسرے نمبر پر یہ غلطی کرتے ہیں، آج میرا وظیفہ پڑھا، 11 دن کے بعد یوٹیوب پہ دوسرا وظیفہ دیکھ لیا، 7 دن کے بعد تیسرا وظیفہ، 5 دن کے بعد چوتھا وظیفہ، 9 دن کے بعد ایک اور وظیفہ۔ یہ نہیں، وظائف کی اپنی ایک جان، ایک روحانیت، ایک رحمت، ایک برکت، ایک ثمرہ، ایک روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سٹیبلائزر ہوتا ہے نا فریج کا، جیسے بٹن آن کریں نا، آپ دیکھیں فوراً فریج آن نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ کم از کم نا 3 سے 5 منٹ تک وقت لیتا ہے، پاور اکٹھی کرتا ہے۔ جب پاور اکٹھی ہوتی ہے نا خاص مقدار میں، آگے فریج کو سپلائی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے نا، بجلی زیادہ ہو یا کم ہو، وہ پوری کرتا ہے، آگے سپلائی کر دیتا ہے اور فریج آن ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے وظیفے شروع کرتے ہیں نا، ان کا جو روحانیت، جو نورانیت، جو ثمرہ، برکت آپ کو ملنے والی ہوتی ہے نا، آپ چھوڑ کر نا دوسرا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اس کا بٹن آن ہونے لگتا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر تیسرا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی غلطی ہے، ایسے کامیابی نہیں ملتی۔ تیسرا، لوگ جو ہے نا، بس تسبیح اٹھائی، ادھر سے ٹر ٹر ٹر، ادھر سے میسج، ادھر سے ٹنگ ٹنگ، واٹس ایپ کے میسج، اور ساتھ وظیفہ پڑھتے، ایسے بھی نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اپنے وظائف میں جان ڈالنا چاہتے ہو نا، جان، سب سے پہلے کم از کم نا 3 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں یا وظیفہ پڑھیں۔ یہ ہے، سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، پھر 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ درود ابراہیمی یا درود شریف، پھر آپ وظیفہ پڑھیں اور آخر میں اہتمام کے ساتھ دعا کریں۔ اور چوتھی سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے نا، ہم لوگ دعا نہیں کرتے، یا دعا کی بھی نہ، یا اللہ جس مقصد کے لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں تو قبول فرما، بس ایک رٹے رٹائے کے الفاظ ہوتے نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، حمد بیان کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب العزت اس درود کی برکت، سورہ فاتحہ کی برکت سے نا، آپ کے نہ وظیفے کو رد کریں گے، نہ آپ کی دعاؤں کو رد کریں گے، آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ ان باتوں کا خیال کر کے آپ وظیفے پڑھیں، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں گے، آپ کو صحت، سلامتی و تندرستی عطا فرمائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔